وقت نہیں لینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بہرحال ہم نے ہمت کی اور اس کو سامنے لے گئے اور ریکویسٹ کی بابا جی سے کہ جی کہتے ہیں میں فارغ ہو جاؤں تو سنتا ہوں. تو یہ شکیل بھائی نے یہ کلام ادھر پڑھا. بابا جی بہت مسرور ہوئے. اس خاص کر یہ جو شعر تھا اس کا تو یہ تھا نا، کہتے ہیں درنام نشاں من پرسن بگو قاصد. کہتے ہیں اے قاصد، اگر اس نے میرا نام اور اس کا پوچھا، میرے نشان کا پتہ کیا کہ کیسے ہے وہ، تو اس کو کہہ دینا کہ آوارہ مجنون رسوائے سر بازار ہے، کہ تیرا جو مجنون ہے وہ سر بازار رسوا ہو رہا ہے. اس پر بابا جی بڑے جھومے، بہت خوشی ہوئی. اور وہ بھی بابا جی ہما وقت، اس وقت بھی جب وہ 1-2 سال پہلے جب واک کر سکتے تھے، اس وقت میں نے پوچھا، کہتا ہے میرے یہ آخری چیز میرا اپنا مرشد ہے. اٹھتا ہوں تو اس کی خیالوں سے اٹھتا ہوں، سوتا ہوں تو اسی کی خیالوں میں سوتا ہوں. ہما وقت یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں اپنے بابا جی کے لیے کیا کر سکوں گا، اور میرے لیے وہی منزل ہے جو ہمارے مرشد ہے. تو اس یہ خواہی کے پھر وہ کہتے ہیں خواہی کے شفا باشد بیمار محبت رہا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار محبت جو میں بیمار ہو گیا تو اس کی شفا ہو جائے. کہتا ہے یک جرہ خدا را از لذت دیدار ہے. کہتے ہیں اگر ایک دیدار کا ایک چھوٹا سا بھی آپ کا وہ مل جائے مجھے تو میری یہی شفا ہے. بہرحال یہ کبھی پھر وہ گائیں گے تو اس سے پہلے اس کا پورا ترجمہ آپ کو سنائیں گے، کیونکہ کافی لوگوں کو اس فارسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اور یہ سارا سراپر عشق کے اوپر وہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد سے وہ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے. تو میں یہ میرے دل میں یہ سوچے کہ بابا جی کہ ہم بڑے بڑے باتیں بہت کر لیتے ہیں، بڑے تکوین کے ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کیا چیز کرتے ہیں، مگر جو بنیادی باتیں ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جا رہا. جیسے وہ ایک دفعہ وہ جمشید بھائی نے کہا کہ ہم آپ اتنے اوپر چلے گئے کہ آپ نیچے آ ہی نہیں سکتے. تو باقی ہمارے ذہن سب کے بہت اوپر چلے گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں. جیسے بابا جی اس دفعہ جب ہم ملے ان سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ اگر کوئی چائنیز زبان میں کوئی گیت سنائیں تو تم اس کو اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طریقے سے اگر عربی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو تم کیسے تم اس کی معرفت حاصل کرو گے اللہ پاک سے تم کیا گفتگو کرو گے. تو انہوں نے تاکید کی کہ یار یہ جو 10 صورتیں کہتا ہے میں اس عمر تک آ کر یہی کہتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ 10 صورتیں ترجمے کے ساتھ یاد کرو کہ تمہیں معلوم تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے سامنے. ایسے طوطوں کی طرح رٹے ہو کر کچھ فائدہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ابھی ادھر سے تم اٹھو گے اور تم بھول جاؤ گے. میں نے اسی وقت تہیہ کیا کہ ہر جگہ ہر لمحہ کم از کم یہ بات تو میں ضرور کہتا رہوں گا بار بار کہ خدا را ایک پشاور کا جیسے اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ تمام مراقبہ حال میں بہت سکون ہے، بہت زبردست رحمت ہے، مگر پشاور والوں میں بہت زیادہ ہے. میں پھر کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ ہے. شرطیہ یہاں 3-4 ہفتے کوئی آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندر بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو بابا جی چاہتے ہیں وہی یہاں ہو رہا ہے. بابا جی چاہتے ہیں کہ یہاں تفرقہ نہ ہو، آپس میں محبت ہو. اللہ کا ایسے کرم ہوا ہے کہ تمام میرے جو بھائی ایسے مل گئے سلسلے کے، ایسے ڈیووٹڈ ملے ہوئے کیونکہ اس کے اندر کوئی رنجش ہے ہی نہیں ہے، سب مل جل کر کام کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے بابا جی اوپر تک ایک بابا جی کا نام میں جب لیتا ہوں تو سر بابا جی نہیں ہے، یہ حضور قلندر بابا ہیں، حضور علیہ السلام ہیں اور اللہ جی ہیں خود. یہ سب ایک لڑی ہے، ایک ہی چیز ہے، چراغ ایک ہی چراغ ہے، شیشے الگ الگ ہیں، چراغ کوئی ایک ہی ہے. اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں ہے.
جو بابا جی فرماتے ہیں وہ وہی چیز فرماتے ہیں جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے، وہی چیز اس کے زبان سے ادا ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات جو بابا جی بہت زور دیتے ہیں نماز کے اوپر، اس عمر میں وہ یہ ایک نماز نہیں چھوڑتے ہیں، بیٹھ کر اشاروں سے پڑھتے ہیں، اور نماز کی اتنی تاکید آئی ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھیں، کچھ بھی کریں، مگر قضا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہائے ہائے میری یاد کے لیے، تاکہ میں تجھے یاد آ سکوں۔ دیکھیں جی، دنیا میں کئی لوگوں نے عشق کیا، محبت کیا، یا ویسے بھی میں زندگی بھر کسی سے جمشید سے زندگی بھر رہتا، نہ ملاقات ہوتی تو کبھی بھی اس کا خیال نہ رہتا، مگر جب سے ملاقات ہوئی ملے تو پھر ایک دوسرے کی ایک معرفت حاصل ہو گئی، تو پھر ایک دوسرے کو یاد بھی کرنے لگے۔ اسی طرح ایک لڑکا لڑکی ہوتی ہے، لڑکی اگر گھر میں بیٹھی ہے تو لڑکا کبھی بھی اس کو نہیں دیکھ سکے، نہ اس کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ اصل میں کئی لوگ جو عشق والے ہیں وہ آتے رہتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ابھی تک وہ سرگرداں رہتے ہیں، تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اسی طریقے سے کہ پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز وہ چیز ہے جس میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ جو ہے یہ مومنین کا معراج ہے۔ معراج میں حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو یہ ملاقات اللہ کہتے ہیں قائم کرو نماز کو، تاکہ میری اور آپ کی ملاقاتیں ہوں۔ بھائی ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ بے شمار میں سلسلے سے پہلے سارے لوگوں سے پھر مجذوبوں کے ساتھ، سالکوں کے ساتھ، ہر قسم کے لوگوں سے، تو انہوں نے کئی لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی انسان کہتے ہیں اللہ اکبر، آواز آتی ہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اور بندہ اسی وقت غائب ہوتا ہے، وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے، تاکہ میں آپ کو یاد آ سکوں۔ یہ قانون ہے کہ آپ لوگوں کو بارہا اس کو ڈسکس کیا کہ جب تک کسی کی طرف توجہ نہ جائے اس کا علم آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے کسی صورت میں۔ یہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ظاہر میں ہے، ظاہر میں چیز ہے، ہماری ساری توجہ جب تک ٹارگٹ میں ہو ہم اس طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک ٹارگٹ سامنے نہ ہو۔ دیکھیں جی، یہ سویپر سب سے میرا خیال میں کم حیثیت کا آدمی ہوتے ہیں، مگر جب سویپر سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو بڑے غور سے اس کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا بڑا، میں کہتا ہوں کہ کئی لوگ اللہ کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اتنی اس کی عزت، اتنی قدر ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ جب تک ٹارگٹ سامنے کوئی چیز نہ ہو ہم اس پر متوجہ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز آپ 1000 کوشش کر لیں، وہ کر لیں، وہ نماز میں یکسوئی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ کہ سامنے ٹارگٹ نہیں ہے۔ اب ٹارگٹ کیسے اچیو کریں، ٹارگٹ کو کیسے ہم پیدا کر لیں؟ تو یہ لوہے اور آگ کی مثال میں بارہا دے چکا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے کہ جب لوہا آگ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو آپ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی کہ وہ جائے آئے، مگر اگر لوہا اس کی صحبت میں اختیار ہو جائے گا تو تمام آگ کی صفات لوہے میں آ جائیں گی، وہی جلال، وہی اس کا تپش، ہر چیز اس کی وہ چیز ہو جائے گی۔ جتنے پیغمبران آئے یہ سب وہ لوگ تھے جو اللہ کی اس میں رہے، وہ ڈائریکٹ فیضیاب ہوتے رہے۔
پھر یہ سلسلہ جب ختم ہوا نبوت کا تو اب اللہ والے ہیں کہ وہ اللہ والے اللہ کی اس اپنے پیر و مرشد کے وہ اس کے پیر و مرشد میں وہ اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ اس کی اپنی صفات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اپنی صفات اس سے زائل ہو جاتی ہے، تمام صفت الہیہ اس کے اندر آئی ہوتی ہے۔ آج امریکہ میں کوئی چیز وہ دکھائی جا رہی ہے فلم، ادھر ہم ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اسی طریقے سے اللہ کے بندے کے اندر صفات الہیہ آئی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کفرانہ بات ہے کہ میں نے اپنے مرشد کو یہ آواز آئی، یہ دیکھا، فلانا آیا، یا بابا جی نے جیسے فرماتے ہیں کہ مجھے سارا علم ہوتا ہے جب تم جو کچھ مراقبہ میں کام کرتے رہتے ہو، تو بات یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ سراپا صفات الہیہ میں کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اللہ سے تو کائنات میں کوئی چیز چھپا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر حاضر ناظر وہ ہے، تو یہ وہ جہاں دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹی وی کو آن کر لیں تو امریکہ میں ڈائریکٹ فلم ہمیں بھی نظر آئے گی۔ اسی طرح اللہ والوں کو بھی وہ صفات الہیہ آئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو چیزیں سن بھی سکتے ہیں، نظر بھی آتی ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ فرق اتنا ہے کہ اللہ پاک تمام وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن رہا ہے، مگر فقیر جس طرف توجہ کرتا ہے وہ سارا ایریا اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب تک ٹارگٹ نہ ہو ہمارا ذہن نماز میں قائم نہیں رہے گا۔ تو ٹارگٹ کون ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو بابا جی سے کامل پیر مرشد ملے ہوئے ہیں، وہ یہی ٹارگٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابا جی کے اندر تمام صفات الہیہ ہیں، جب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ چیز اللہ کی معرفت اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی جو تجلیات انوارات حضور علیہ السلام کو ملے، پھر اس نے جتنا چاہا حضور قلندر بابا اولیاء کو ملے، پھر اس سے حضور بابا جی کو ملے، تو جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ بابا جی کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں، وہ ٹارگٹ ہمارے لیے موجود ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا ہے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہے، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہے، اس طرف ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ اور قانون یہ ہے کہ جب تک ہم کس طرح متوجہ نہیں ہوں گے وہ علم آئے گا نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیے ہوا ہے کہ میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ آپ مجھ سے سب کافی زیادہ جانتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ یہ ظلم والی بات نہیں ہے کہ اندھا کا کیا مطلب ہے، ایسا نہیں کہ یہ مادزاد یہاں اندھا ہے تو ادھر بھی اندھا ہے، نہیں، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے اس دنیا کو اللہ کو نہیں پہچانا، وہ ادھر بھی وہ اسی طرح اندھا رہے گا۔ قرآن میں کئی دفعہ یہ اب آپ لوگ تصدیق کریں گے کہ اللہ نے چاہا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، اب میں تجھے نہیں پہچانتا، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ ہم پر آنے والی ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، ادھر اسی طرح اور ہوتے رہیں گے، مگر کوئی اور لوگ ہوں گے اور زمانہ ہوگا، ہم ان قبرستانوں کی جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں دفن ہو چکے ہوں گے، اور پھر یہ پروسیس ہمارے اوپر گزرے گا کہ اللہ کو کیوں نہیں پہچانا، جس مقصد کے لیے ایک انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن انس کو مگر اپنی معرفت، اپنی محبت کے لیے، محبت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب عبادت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اس چیز کا ہوتا ہے جو اندر سے اس کی چاہت ہے۔ دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے دنیا کو وہ معبود بنا دیا، دنیا کی چیزوں کو، اپنے خواہش کو معبود بنا دیا۔ کیا تم نے دیکھا اس کو؟ تو اسی طریقے سے جو چیز اندر ہوگی وہ ہے ذکر ہے، وہ محبت ہے۔ تو اللہ کی یہ چاہت ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بابا جی کی طرف متوجہ رہیں۔ تو بابا جی کی طرف متوجہ اس وقت رہیں گے کہ ہم ان سے جو ہدایت ہمیں دی ہیں اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے بابا جی نے کہا کہ کچھ بھی ہو
اپنا مراقبہ اور اسباق نہیں چھوڑنا. اسباق رات کو پڑھنا چاہے بہت تھکے ہو گئے 5 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جائے کرو اور اپنا پورا یہ کر کے پھر چلے, تمہارا کام ہو گیا. دیکھو جی پہلے سلاسل تھے, بڑے مشکل, بڑے مشقتیں اس کی وہ ہوتی تھی اس کے ساتھ, بڑا وہ چلے ان سے کٹواتے تھے بہت زیادہ. اب یہ بالکل آسان کر دیا ہے, کیونکہ اسی مقصد کے لیے تو یہ سلسلہ بنا ہے کہ اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب تاکہ یہ سلسلہ اس لیے بنے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ آگے ترقیاں ہوں. تو یہ کہ انسان اس کی طرف, یہ جو بابا جی نے جو فرمایا ہے اپنا مراقبہ مت چھوڑیں. 27 تاریخ کو کچھ ہو نہ ہو انشاءاللہ تمہارے رزق کی فراخی کے لیے 27 میں ضرور منایا کرو. چاہے تھوڑے سے چنے لاؤ, کچھ چیزیں لاؤ, لوگوں میں تقسیم کر دو اس 27 کی. اسی طرح مہینے کے 1 مہینے میں 1 دفعہ مراقبہ حال ضرور جایا کر. یہ ہمارے فائدے کے لیے سب آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں جب سے آپ بیٹھے ہوئے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول سے زمین و آسمان کا فرق محسوس ہو رہا ہوگا. یہاں آپ کو وہ سوچیں بہت کم ہو گئی. کیوں کہ اللہ کے ہم نزدیک ہو گئے. ہم اللہ پاک کے جتنے لوگ نزدیک ہو جاتے ہیں اتنی اس کو خوشیاں ملتی ہیں, وہ غم و فکر سے آزاد ہوتا ہے. تو وہ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میرے دوست وہ ہوتے ہیں جو نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یہ گھر یہ جو بنا ہوا ہے بابا جی کی نسبت سے, اس کو بابا جی کی نسبت حاصل ہے, اور بابا جی اللہ کے دوست ہیں. تو جو دوست کے گھر میں آتا ہے اس پر بھی کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں میں نے عرض کرنی تھی کہ ایک یہ تو جنرل بات ہے کہ نماز کے لیے بابا جی نے کہا وہ 10 سورتیں اس کا ترجمہ یاد کرو. 1 دفعہ ترجمہ یاد نہیں ہوتا ہے. میں نے کتنی دفعہ یاد کی پھر بھول جاتا ہوں. تو میں نے ایک آیات علم طرح کے پالا جو یہ ہے تو وہ شروع کیا, اس کو یاد کیا. جب اچھی طرح یاد ہو گیا تو پھر میں دوسری طرف گیا. ایک طرف یاد کروں گے تو پچھلا بھول جاتا ہے اس کو. اور روز بار اتنی نمازیں ہیں ہماری, وہ اس میں ہم اس کو دہرا سکتے ہیں آسانی سے اور ساتھ ترجمے کے ساتھ. تو کم از کم وہ جو کہتے ہیں کہ سلوک میں اگر پیر و مرشد کے ایک اس کو اصول کو انسان پکڑ لے تو اس کے لیے سلوک کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں. تو کم از کم یہ تو بہت ہی آسان بات ہے کہ ہم 10 سورتیں یاد کر لیں بابا جی کی فرمان کے مطابق, اور ہر نماز میں اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کریں. یہ تو بہت ہی آسان بات ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو ہے یہ کہ وہ کچھ مذاق کیا کرتے ہیں آج کل. دیکھو جی کہ یہ بابا جی سے مل کر آئے اب تم پر مصیبتیں آ جائیں گی, یا بابا جی نے تمہارا پوچھا تو ہم پر اب یہ مصیبتیں آئیں گی. ایسی بات نہیں ہے. ہم سراپا کثافتوں میں گرے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کے دوستوں کے یا اللہ کے قریب جائیں گے, کچھ ذکر کریں گے تو کیا ہوتا ہے, وہ کثافتیں ہماری اوپر کس چیز کی آئی ہوتی ہیں, ہماری گناہوں کی وجہ سے. اس کے بدلے میں جو ہم اپنی پر کا ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یا ہم نے جھوٹ بولا, حسد بول دیا, کسی کا حق مارا وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی وائلیشن ہے اللہ کے رولز کی, تو اس کے بدلے میں ہمارے اندر کثافت آ جاتی ہے. اب وہ کثافت جب تک دور نہیں ہوگی وہ تو ہمارے ساتھ چلتی رہے گی, ساتھ جائے گی. اب جب اللہ کے ذکر کرو گے تو وہ کثافتیں دور ہوں گی. تو پھر ریورس ایکشن ہوگا کہ جتنا ہمیں اس کا لذت محسوس ہوا, جس لذت کے لیے, جس خواہش کے لیے ہم نے وہ غلط کام کیا, اس کے بدلے میں اتنے ہی نفس کو تکلیف پہنچے گی, تاکہ اس کے علاوہ وہ دور ہو ہی نہیں سکتا. وہ جب اس کو دلائیں گے تو وہ اس کے تکلیف پہنچے گی. ہوتا یہ کہ جب ہم بابا جی سے مل جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں, بالکل ہلکے پھلکے. وہاں سے جو بھی آتا ہے تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور بڑے خوشی خوشی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کثافتیں آزاد سے ہو جاتی ہیں, مگر اس کا جو پروسیس ہے وہ تو لازماً یہاں شروع ہوگا کہ وہ پریشانیاں آئیں گی ہم پر. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بابا جی نے ہم کو پریشانیاں کر دی کہ ہم نے اس کا پوچھا, ہم اسے ملے تو ہم اب اس کے بدلے میں پریشانیاں آ گئی. ہماری کثافتیں دور ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. وہ جیسے سامری جادوگر تھے, ایک تو غصہ آنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ.
سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک اس کو نظر آ رہا تھا، وہ اٹھا لی، اپنے پاس محفوظ رکھ لی، جینس آدمی تھا، تو لوگوں نے وہ جو زیورات تھے وہ ڈال دیے تھے، تو اس نے بچڑا بنا دیا۔ اب اس کے ذہن نے کیا انٹیلیجنٹ ذہن تھا، اس نے دیکھا کہ یہ پاک مٹی ہے اور یہ کثیف ترین سونا جو ہے نا، یہ کثیف ترین چیز ہے، اب اس کے اندر میں یہ ڈالوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال جب اس نے ڈالا تو اس کے اندر جلال پیدا ہو گیا، وہ مٹی کے اندر کہ کس گندی چیز جگہ میں آ گئی، تو جلال سے آواز نکلنے لگی۔ بالکل اسی طرح کہ بابا جی سے یا کسی روحانی محفلوں میں آپ کو فیض ملتا ہے، آپ کو روشنیاں ملتی ہیں، تو اندر اسی طرح کہ غلاظت میں وہ پاک چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ غصہ اس وقت آتا ہے، غصہ اس لیے انسان غصہ میں آیا ہوتا ہے، اور جیسے ہی غصے کا اظہار کیا آپ نے الٹی کر دی، وہ سارا چیز ختم ہو گیا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ 3 سال کی عبادت رایت ضائع ہو جاتی ہے غصے سے۔ غصہ اتنی بری چیز ہے جو سلوک کے پہلے منزل میں غصہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ بابا جی ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کریں۔ یہ غصہ جب غصہ تکبر سے ہے، متکبر کچھ نام اللہ نے اپنے لیے مختص کیے ہیں، وہ اس کا شان ہے، متکبر صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے لیے تکبر ہمارے اندر یہ آتا ہے کہ میرے خلاف میرے فیصلے میں یہ کیوں اس نے خچل مار دیا، یہ کیوں یہ بات کر دی، تو اس وجہ سے ہمیں غصہ